صاحب کا جنہوں نے یہ ایونٹ ارینج کیا، اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے مراد سعید کہ اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹرز جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بیان کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے، 4 بنیادی چیزیں جس میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کے اوپر آئی تھی، اور جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایمرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشو ہی ختم ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یہ وہ نیریٹو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا۔ اب اس کو 2 سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک مینوفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے کہ یہ دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں، یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک کے دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے۔ پاکستان میں ممکن ہی نہیں 2 سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام نہ، ویسے شوقیہ الزام والی بات تو علیحدہ ہے، لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو ایلیگیشن نہیں لگا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ سو ایک اوور آل گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ بڑی زبردست رہی اس حوالے سے۔ جو میری منسٹری کا جہاں تک تعلق ہے، جب میں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے 10 سالوں میں جہاں پہ 0.62% جب 2008 میں جب حکومت بدلی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان 0.62% آف جی ڈی پی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہا تھا۔ 2018 میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر 0.24% رہ گیا تھا۔ تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا، اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ ہم نے آ کے اس کو ریوائول کی ایک پوری جو ہے وہ موومنٹ چلائی۔ پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں، اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا، اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے۔ ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسس کیا۔ کووڈ آیا پچھلے سال 26 فروری کو پہلے 2 کیسز جو ہیں کووڈ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے۔ 26 فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، ہم ماسک جو ہے وہ برآمد کر رہے تھے، ہم جو گوگلز ہیں، جو فیس شیلڈز ہیں، اس کے ساتھ جو باقی تمام ہاسپٹلز میں چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے، تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا، اور ہم نے پی سی ایس آئی آر نے سب سے پہلے سینیٹائزرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے۔ یہاں پہ میں ظاہر ہے اسٹیٹس کو جو پاکستان کی ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آ کر کے کلوز ریلیشن شپ قائم کیا پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں، لہٰذا ہم نے سینیٹائزرز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے۔ آج الحمدللہ 6 مہینوں کے بعد تقریباً ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے، بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان پی پیز کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا، ہمارے کولیگز نے منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسزم سمجھا جاتا ہے۔ اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی، اور پاکستان کے جو انجینئر جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہوتی ہے۔ کہیں پہ جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا، کوئی ایکسٹرا ایگزام نہیں دینا پڑتا۔ یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی۔ تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر
ہم بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنائے, جو پہلا وینٹیلیٹرز کے جو 250 وینٹیلیٹرز ماہانہ اب ہم بنا رہے ہیں, NRTC کی کیپیسٹی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈراپ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر 1-2 ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کیپیسٹی تقریباً 700 وینٹیلیٹرز ماہانہ پہ آ جائے گی, جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے. اور پاکستان ول بی امنگ دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو وینٹیلیٹرز جیسا سوفسٹیکیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس سال کے جو 3 ٹارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم نے جو سیٹ کیے ہیں اپنے لیے, یہ پریسیجن ایگریکلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا. پریسیجن ایگریکلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 2 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو ایگریکلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا ٹیکنالوجی پیکج دیں گے, اور پورا ہم نے ایگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے. اس میں ڈرون شامل ہوں گے, اس میں واٹر سینسر شامل ہوں گے, اس میں پیسٹیسائڈ سینسر شامل ہوں گے, پیکنگ شامل ہوگی, بیج کی سلیکشن شامل ہوگی, اور نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے, جنجر ہے, ہماری جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں, ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سال ہمیں امید ہے کہ 500 فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹیکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور 100% ایکسپورٹ بیسڈ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کیا جائے الیکٹرو میگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے. الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹیلیٹر بنانے کی, اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسس مشینز, اپنا ہم جو انستھیزیا مشینز ہیں, یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی. سیالکوٹ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے, $400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گڈس کی سیالکوٹ, اور وہ جو $400 ملین کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں, ایکچولی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ $5 بلین ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں, ان کو صرف جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر صرف $400 ملین کی جو جرمنی پاکستان سے $200 ملین کی جو سرجیکل گڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو $700 ملین کی بیچتا ہے. سو اس طرح کے جو سیالکوٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ود ان 1 ایئر ہم یہ جو سرجیکل گڈز ہیں ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $2 بلین پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے. تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس میں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگریکلچر مشینری مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ڈیفینس پروڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال 2 کمپنیاں پاکستان میں ڈرون ایگریکلچر ڈرون جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا. جس طرح ابھی مراد سعید صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مانیٹرنگ ہے, پولیس مانیٹرنگ, وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈرونز کے اوپر شفٹ کر دی جائے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ صرف اسلام آباد پولیس کی مثال لیں تو تقریباً $1.5 کروڑ کا تیل صرف ہر سال مہینے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس لگاتی ہے اپنے جو پیٹرولنگ ہے اس کے اوپر. لیکن اگر ہم ڈرونز کے اوپر چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد پولیس کا یہ پیسہ بچے گا, بلکہ جو پریسائز اور جو انفارمیشن ڈرونز سے ذریعے پیٹرولنگ کی حاصل ہو سکے گی, ظاہر ہے کہ وہ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گی. تیسرا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہمارا کیمیکل ریپلیسمنٹس کا ہے. پاکستان $4 بلین کے کیمیکلز امپورٹ کرتا ہے, اس میں سے تقریباً $2 بلین کے کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو. $1 بلین کی جو کیمیکلز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 1.5 سال میں ہم جو ایکسپورٹ ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ کچھ ایک خاکہ ہے ہمارا جو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو ہم تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں, نئے لوگ جو ہیں ان کی انکلوژن جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال تقریباً ہم نے $100 ملین کے PPs کے آرڈرز دیے ہیں, لیکن اگلے سال منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئندہ 3 سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم $5 سے $7 بلین کا امپیکٹ ڈال سکیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اور تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پریسائز ہیں, وہ ان کی ڈیٹس کے ساتھ ہیں, وہ کب شروع ہوں گے, کیسے ایگزیکیوٹ ہوں گے, کہاں کمپلیٹ ہوں گے. انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. تھینک یو ویری مچ.
اب میں ریکویسٹ کروں گا جی محترمہ فہمیدہ مرزا جو کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے منسٹر ہیں کہ وہ بھی مختصر وقت میں کیونکہ وقت ایک اہم کوانٹٹی ہے یہاں پہ کہ وہ بیان کریں. وہاں پہ آ رہی ہے فواد چودھری